نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اسے جبریل امین نے آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی قرآن۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے، استغفر اللہ، کسی ایک عربی معاف کیجئے گا عجمی غلام کا، ایک رومی غلام تھا، عجم کہتے ہیں، عجمی کہتے ہیں نان عربک کو، نان عرب کو، تو ایک عجمی غلام تھا، رومی غلام، اس پر الزام لگا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور آج کے اس عہد میں بھی اسلام دشمن قوتوں کے جو اعلی کار ہیں، کبھی کبھی وہ انٹرنیشنل میڈیا پر آ کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی غلام سے سیکھ لیا، فلاں سے سیکھ لیا، فلاں سے سیکھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت کریمہ مکمل کرتے ہمارے مفسرین نے ایک بڑا پیارا جواب دیا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے۔ اللہ کا تفسرہ، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، نان عربک ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو واضح عربی زبان میں ہے، عربی مبین میں ہے، سبحان اللہ، فصیح و بلیغ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ان کے اعتراض کے اندر اس قدر بھونڈا پن ہے کہ یہ اعتراض انہی کے خلاف جا رہا ہے۔ اور اگر آج کے عہد میں ماضی قریب کے کچھ لوگوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر آ کر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کے الزام لگائے تو ان کو بھی الٹا جواب پڑا۔ اگر کوئی عجمی غلام ہے، جی اگر کوئی رومی غلام ہے جس کو عربک بھی نہیں آتی اور اس نے کلام پیش کر دیا تو تم بھی تو عربی کو جانتے ہو، تم سے جو کہا جا رہا ہے قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو، چلو 10 صورتیں پیش کر کے دکھا دو، چلو ایک ہی صورت پیش کر کے دکھا دو، وہ تو تم کر نہیں سکے اور ایسا بھونڈا اعتراض کرتے ہو کہ کسی نان عرب نے کلام پیش کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ایسا کلام جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک عجمی غلام نے سکھایا ان کو معاذ اللہ، تو وہ عجمی غلام خدا کے تمہارے سامنے دعویٰ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کریڈٹ کیوں لینا نہیں چاہتا اس بات کا کہ تم جس کلام کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے؟ تو یہ بھونڈا عقیدہ ہے۔ آئی ہوپ کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ یہ بڑے خوبصورت جواب ہمارے مفسرین نے عطا فرمائے، اور اللہ کا کلام اس کی صداقت بھی ہے اور اللہ کے کلام کی حقانیت ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ اہل باطل کی چالیں الٹی پڑیں گی اور ان کے اعتراضات الٹے انہی کی طرف جائیں گے۔ فرمایا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے قرآن حکیم۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر، لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہی لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد مرتد یعنی اپوسٹیٹ، جو دین اسلام کو ماننے والا تھا اور کسی بنیادی بات کا، دینی مسلمات میں سے کسی مسلمہ یعنی اگریڈ اپون بات کا انکار کر کے اسلام سے نکل جائے جان بوجھ کر، اس کے بارے میں تعلیم آ رہی ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہوا اس اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اب ایکسیپشن کا پہلے بیان ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہاں معافی ہے۔ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، بلکہ وہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے، پوری اپنی مرضی کے ساتھ کفر اختیار کرے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو جانتے بوجھتے کفر کرے، اسلام کو ماننے والا، دین کی مسلمہ کسی اگریڈ اپون بنیادی بات کا انکار کر دے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تفصیلی احکامات ہیں، مرتد کی سزا کا ذکر بھی ہے، وہ سزا کی ایگزیکیوشن کا بھی طریقہ کار ہے، اس کو سمجھایا بھی جائے گا، وہ معاملات بھی ہیں، لیکن پورے جو ہے وہ کھلے سینے کے ساتھ جو کفر پر آ جائے تو پھر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں، جس کی جان پر بن آئے اور اس کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جا رہا ہو، جبر کیا جا رہا ہو، دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تو گنجائش ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے۔ عزیمت تو یہ ہے کہ جان دے دے،
رخصت یہ ہے، گنجائش یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے تاکہ جان بچ جائے، دل اس کا ایمان پر مطمئن رہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے ہیں، حضرت یاسر شہید ہوئے، حضرت سمیہ شہید ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امت کی خواتین بھی یہ پروگرام سن رہی ہوں گی، سنیے، نبی مکرم علیہ السلام کے عہد مبارک میں پہلی شہادت اللہ اکبر خاتون کی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جان دے دی ہے لیکن حق نہیں چھوڑا، اور حضور نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ۔ بی بی سمیہ بھی شہید ہو گئیں، یہ حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ، کفار ان پر سختیاں قید کرتے، ایک مرتبہ کلمہ کفر کہہ بیٹھے، پھر جان بخشی ہوئی تو حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے پوچھا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ یا رسول اللہ دل میرا ایمان پر مطمئن تھا۔ تو حضور نے اجازت دی، جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، آئندہ بھی مجبور کریں تو کہہ دینا، لیکن دل تمہارا ایمان پر مطمئن رہے۔ یہ تو ہے ایکسیپشن، لیکن جو کھلے سینے کے ساتھ جو ہے وہ کفر اختیار کرے تو پھر اس کے لیے اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کافر لوگ، دین دشمن لوگ، کبھی نوکری کا، کبھی کہیں باہر سیٹل کرانے کا، کبھی شادی کرا دینے کا، کبھی بزنس کرا دینے کا، کبھی جیبیں بھر دینے کا جھانسا دے کے کفر کے کلمے پر راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم اللہ پر ایمان بھی رکھیں، استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے ہی استقامت کی توفیق مانگیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ دنیا کے چنٹکوں کے خاطر یہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس سے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، چنٹکے دنیا کے کمانے کے لیے، دنیا کے کچھ مزے لوٹنے کے لیے کافروں کے کہنے پر کفر اختیار کر لیے، تو ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی آخرت پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں ستایا گیا۔ ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہجرت سے ایک مراد لی گئی ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ، جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے اور بعد میں جہاد بھی کیا ہے، صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو تو بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود پیش کرنا ہوگا قیامت کے دن۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے، باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا، بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا، بندہ اپنا جواب خود دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم تو لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، یعنی آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے آپ ہمیں کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگتی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 22۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اور اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ جب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جیسا ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟